بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوستو جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہے کتابوں کے تعارف کا، میں کتابوں پہ رائے دینے کا اہل تو نہیں ہوں، میں تو خود ادب کا اسٹوڈنٹ ہوں، لیکن یہ ہے کہ تعارف کم از کم ضرور میں کتاب کا کرانا چاہوں گا۔ اور آج جو بہت ہی خوبصورت شخصیت اور بہت ہی خوبصورت کتاب، اور بہت ہی میرا ان کے ساتھ ایک برادرانہ تعلق بہت طویل عرصے سے ہے، اور تو میں بات کر رہا ہوں ہماری معروف نیوز کاسٹر جو کبھی ماں پارا زیدی ہوتی تھیں اور اب ماں پارا صفدر ہیں، اور ان کی کتاب ابھی چند دن پہلے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا زمانہ میری کہانی، یہ ایک اس کی دو تقریبات اسلام آباد میں اور ایک لاہور میں ہوئی، اور یہ چھاپی ہے بک کارنر جیلم نے۔ گگن شاہد اور امر شاہد نے کمال کر دیا ہے، بڑی خوبصورت کتاب، ٹائٹل بھی بہت اچھا بنا ہوا ہے، اور ان کی تصویر ہے جو پی ٹی وی پہ جب خبریں پڑھا کرتی تھی اس زمانے کی تصویر ہے۔ ماپارا جب لاہور سینٹر سے کام شروع کیا اور پھر اسلام آباد سینٹر پہ آ کے خبر نامہ پڑھتی رہیں۔ اس کتاب کے اندر، یہ کافی ضخیم کتاب ہے، اور کتاب کے اندر ہر حوالے سے اتنی تاریخ ہے۔ مبارک خود کہتی ہیں کہ میری وہاں پہ لندن میں جو جب یہ ایم ایس سی کر رہی تھیں تو جو ان کی ٹیچر تھیں یا پروفیسر تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم لکھ رہی ہو، جب تھیسس لکھ رہی تھیں تو اس میں سچ لکھو، کیونکہ یہ ہسٹری ہوتی ہے، اور یہ ایک وفا ہوتی ہے انسان کی اپنے عہد کی، اور اپنے قلم کی وفا ہوتی ہے کہ سچ لکھیں، کیونکہ آپ کا لکھا ہوا ایک جملہ بھی اگر خدا نہ خواستہ غلط جملہ ہو تو وہ ایک تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے، اور وہ بعد میں اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ جیسے معروف ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ادھر تم ادھر ہم، تو وہ ذوالفقار علی بھٹو نے کسی فورم پر نہ کسی تقریر میں یہ جملہ کہا تھا، بلکہ یہ ایک مرحوم صحافی تھے، انہوں نے یہ جملہ لکھا تھا اور وہ بھٹو صاحب کے گلے پڑ گیا۔ تو بات ہو رہی تھی ماپارا یہاں پہ خبریں پڑھتی تھیں، پھر اس کے بعد ان کا بی بی سی لندن میں ان کی اپائنٹمنٹ ہوگی، تو یہ بچے لے کے وہاں چلی گئیں۔ ان کے جانے سے پہلے مختلف تقاریب ہوئیں، اور میں اس وقت چکوال میں تھا اور بزمِ بیعت پاکستان کے ساتھ منسلک تھا، اور تو محترمہ کے اور ہمارے ایک مشترکہ دوست ہیں ملک فدا اور رحمان صاحب، بڑے متحرک شخصیت رہے ہیں پنڈی اسلام آباد کی، اور ادبی حوالے سے بھی اور ثقافتی حوالے سے بھی۔ تو انہوں نے ایک الوداعی انتظام کیا چکوال میں، جس کو کنڈکٹ کرنے کا اعزاز مجھے حاصل ہوا، تو وہاں سے ایک بڑا اچھا ہمارا تعلق ہو، اس کتاب میں ذکر بھی ہے اس کا۔ تو پھر وہ وہاں چلی گئیں، یو کے چلی گئیں، اور کافی عرصہ بی بی کے ساتھ، آپ تقریباً 25 سال سے وہیں پر ہیں۔ اور صفدر حمدانی جو ایک بڑا نام ہے، جنہیں استادوں کا استاد کہا جاتا ہے، ہم تو انہیں مرشد بابا کہتے ہیں، تو ان کے ساتھ شادی ہوئی تھی ماپارا کی، وہ ریڈیو پروڈیوسر ہوا کرتے تھے اور بعد میں مختلف عہدوں پر رہے۔ ماپارا درمیان میں پھر ایک دفعہ آئیں یہاں پاکستان، تو میں نے ان کے اعزاز میں مقتدرہ قومی زبان کے آفس میں ایک خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد وہ مجھے کہنے لگی کہ مطلب مجھے ایک دو جگہ جانا ہے، تو میں ان کے ساتھ کسی کتاب کی ریسرچ کے حوالے سے لوک ورثہ اور ایک دو جگہ میں ان کے ساتھ گیا، گاڑی اپنی میں لے کے ان کو۔ تو اسی دوران ان کی جو بہن ہیں نیلوفر، ڈاکٹر نیلوفر، یہ گائنی کی بہت ہی پنڈی اسلام آباد کی معروف ڈاکٹر ہے، ان کے ساتھ بھی تعارف ہوا۔ ابھی جب محترمہ اپنی کتاب شائع ہونے کے بعد پاکستان تشریف لائیں تو دو تقاریب بڑی زبردست ہوئیں۔ ایک زیبسٹ میں ہوئی جو آصف خان صاحب نے ارینج کی تھی وہاں پہ، اور یعنی شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، تو میں بھی وہاں موجود تھا اور مجھے بھی گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ اور اس کے بعد پھر راولپنڈی آرٹس کونسل میں ریڈیو پاکستان کے تعاون سے بہت بڑی تقریب ہوئی، جس میں ریڈیو کے آرٹسٹ اور پروڈیوسرز، یعنی کہ ایسے ہمارے دوست بھی اس میں بہت سارے موجود تھے، جن میں ریڈیو کے آرٹسٹ بھی تھے اور پروڈیوسرز بھی تھے۔ ہمارے سابقہ اسٹیشن ڈائریکٹر فیاض کیانی، موجودہ جو اسٹیشن ڈائریکٹر راولپنڈی کی مسرت شاہ رخ،
اور اس کے علاوہ بے شمار ہمارے احباب شعراء ادیب تقریب میں موجود تھے، اور یہ ایک بھرپور تقریب تھی، تو وہاں بھی مجھے بات کرنے کا موقع ملا، اور ماپارا نے بھی میرے حوالے سے بھی بات کی. تو یہ ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے، اس میں آپ کو بہت کچھ ملے گا. اس دور کے سیاسی حالات، اس دور کی باقی جو معاملات ہیں، اور ایک خاتون کو کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، اور کس طرح کی یعنی کہ باتیں سننی پڑتی ہیں، اور کس طرح کے حالات ہوتے ہیں. وہ آپ جانتے ہیں ہمارا چونکہ معاشرہ ہی اس طرح کا ہے کہ وہ ہم خواتین کے لیے انتہائی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن خدا کی اس بندی نے بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ اور بڑی بہادری کے ساتھ اپنا سفر آج میں ذکر کر رہا تھا کسی سے کہ ہماری ایک انگلش نیوز کاسٹر ہوا کرتی تھیں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہے، شائستہ زید صاحبہ. تو مجھے اطلاع ملی تھی کہ جب وہ پہلی دفعہ خبریں پڑھ کے نکلیں تو کسی پنٹر نے یا کسی فضول آدمی نے کوئی ایسی الٹی سیدھی تعریفیں کی تو انہوں نے کھینچ کے تھپڑ دیا تھا. اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے شائستہ آپا ہو گئے. تو اسی طرح ماپارا کا اپنا ایک کردار اور اپنا ایک خاندان اس کا آل رسول سے ہیں، اور انہوں نے اس اپنے کیونکہ یہ ساری بہنیں تھیں، ان کے کوئی بھائی نہیں تھا، تو انہوں نے بیٹا بن کے اور بھائی بن کے والدین کے ساتھ، اور پھر آگے ان کا جو رویہ زندگی بھر رہا ہے بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ. پھر اللہ نے کیا کہ ان کو صفدر رمضانی جیسا شعر، میں تو شعر کہتا ہوں اپنے مرشد کو، تو وہ مل گئے. اور یہ کتاب ضرور پڑھیے گا، اور بہت اہم کتاب ہے. اور اس میں سے اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی لائبریری میں یہ کتاب نہیں ہے تو آپ ایک بہت اچھی کتاب سے محروم ہو جائیں گے. یہ آٹو بایوگرافی ہے، اور واقعات ہیں، تاریخ ہے، سیاسی حالات ہیں، ضیاء الحق کی موت سے لے کے بھٹو کی شہادت تک، اور بہت سارے معاملات ہیں. اور یہ ضرور کتاب پڑھیے گا. یہ آپ کو جیلم بک کارنر سے مل جائے گی. آپ اگر نیٹ پہ سرچ کریں گے تو جیلم بک کارنر بڑے آرام سے آپ کو مل جائے گا. اور فیس بک پہ بھی موجود ہے. گگن شاہد صاحب ہیں جو جیلم بک کارنر کے ہیں. تو اس کتاب، اچھا اس کے بارے میں رضا علی عبدی صاحب نے کہا تھا کہ یہ کار ثواب کیا ہے ماپارا نے. انہوں نے اس کو باقاعدہ مینشن کیا کہ یہ کار ثواب ہے، کہ آپ نے جو کچھ لکھا ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں. ایک اور میں بتاتا چلوں کہ ماپارا بہت اچھی نظمیں اور غزلیں بھی کہتی ہیں، اور ان کو کہنا چاہیے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اس پہ مزید کام کریں تاکہ اگلی آپ کی جب بھی کتاب ہے تو نظموں اور غزلوں کی ہو. اور پھر ماپارا نے میری فرمائش پہ اسی تقریب میں اپنی ایک ترنم کے ساتھ اپنی ایک غزل پڑھ کے سنائی، جسے لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا. ان کی گانے میں بھی بہت اچھی آواز ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے، اور میرے صفدر مرشد حمدانی کو بھی صحت تندرستی دے. تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا اپنے دوستوں کو اس کتاب کو ضرور پڑھیے گا. بہت شکریہ.